بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں جانوروں کے بارے میں حصہ اول میں آپ لوگوں نے معلومات حاصل کی۔ اب آپ کے سامنے دوسرا حصہ پارٹ 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ قردۃ، قاف زیر قی، را زبر را، دال زبر دا، قردہ تا دو پیشتن، قردۃ، قردۃ، قردۃ بندر، قردۃ بندر، ایپس، قردۃ بندر ایپس، قردۃ بندر ایپس۔ قردۃ لفظ کا استعمال قرآن میں 3 بار ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65، سورہ اعراف آیت نمبر 166 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بندر کا جو ذکر کیا ہے وہ اس جماعت کے لیے ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ خود نبی تھے، ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ ان سے جو آگے نسل چلی تو انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان میں ہزاروں نبیوں کو بھیجا تھا۔ یہ بنی اسرائیل ہی بعد میں یہودی کہلانے لگیں۔ یہ لوگ تورات پر عمل کرتے ہیں۔ یہودیت میں سبت یعنی سنیچر کے دن کو افضل مانا گیا ہے۔ اس دن کسی طرح کی دنیاوی کام کرنا منع ہے۔ یہ دن عبادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے رہنے والے کسی زمانے کے یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ چونکہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، اس لیے ان کے کچھ نافرمان لوگوں نے جمعہ کے شام کو ہی سمندر میں جال لگا دیتے اور اتوار کو اس کو نکال کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ پھر یہ لوگ کھلم کھلا یہ نافرمانی کرنے لگیں۔ جب یہ سنیچر کے دن حکم کی نافرمانی زیادہ کرنے لگیں تو اللہ نے ان کو اور آزمائش میں ڈال دیا۔ سنیچر کے دن بہت ساری مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں اور دوسرے دن اتنی نہیں آتی تھیں۔ اب وہ لوگ سمندر کے پاس بڑے بڑے گڈھے کھود دیتے اور سمندر سے نالا بنا کر ان گڈھوں میں سنیچر کے دن مچھلیاں جمع کر دیتے اور اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ ان کے نیک لوگوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئیں، تو اللہ نے عذاب نازل کیا اور ان نافرمانوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تیسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بندر کا ذکر کیا ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو کہ تم جسے برا سمجھتے ہو تو اس سے برا انجام کے اعتبار سے تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا،
جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرۃ، بقرۃ، با زبر با، قاف زبر قا، بق، را زبر را، بقرہ تا دو پیشتن، بقرۃ گائے، بقرۃ گائے، بقرۃ گائے کاؤ، بقرۃ گائے کاؤ، بقرۃ گائے کاؤ، بقرات، بقرات ایک سے زیادہ گائے، کاؤز، بقرات ایک سے زیادہ گائے، کاؤز، بقر ایک سے زیادہ گائے، کاؤز، بقر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرۃ، بقرات اور بقر، یہ تینوں کے معنی گائے کے ہیں۔ قرآن میں ان تینوں حروف کا استعمال 9 بار ہوا ہے۔ بقرۃ لفظ کا استعمال 4 بار سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67، 68، 69 اور 71 میں ہوا ہے، اور بقر لفظ کا استعمال 3 بار سورہ بقرہ آیت نمبر 70 اور سورہ انعام آیت نمبر 144 اور 146 میں ہوا ہے۔ بقرات کا استعمال سورہ یوسف میں آیت نمبر 43 اور 46 میں ہوا ہے۔ 5 بار اس لفظ کا استعمال ایک واقعے کے ذکر میں ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ کسی نے کسی شخص کا قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں اور تہمت لگانے لگیں، اور یہ معاملہ آپسی لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا۔ جب قوم میں اختلاف بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کرے، پھر اس کے ایک حصے کو جس کا قتل ہوا ہے اس کے جسم سے سٹائے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندہ کر دیں گے اور یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ پھر قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچھیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ قوم نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کو خوش رنگ معلوم ہو۔ قوم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے، اس لیے کہ گائے کی کیفیت مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت نہیں کرتی ہو کہ زمین میں ہل چلائے اور نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، وہ بے داغ ہو، اس پر کوئی دھبا نہ ہو۔ پھر ان لوگوں نے ویسے ہی گائے کو ذبح کیا اور قتل کیے گئے شخص کی لاش کو اس گائے کے کسی حصے سے چھوا دیا، تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ اس طرح یہ معاملہ حل ہوا۔ سورہ انعام کی آیت 143 میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بقر کا لفظ کا استعمال کیا ہے، اس میں
گائے کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ان میں ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے جو کسی جانور کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس جانور کا نر حرام ہے، کبھی کسی جانور کے مادہ کو حرام کہتے، کبھی کسی جانور کو حلال کہتے اور اس کے بچے کو حرام کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کر کے سوال کیا ہے کہ بتاؤ اللہ نے ان کا نر حرام کیا ہے یا مادہ، یا ان کے پیٹ کے بچے کو حرام کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا جو ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام کی گئی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں گائے کی چربی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کیا تھا، لیکن 3 جگہ کی چربی ان کے لیے جائز تھی۔ ایک کی پیٹھ پر کی چربی، یا آنتوں میں لگی ہوئی چربی، یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی، یہ کھانا جائز تھا اور وہ کھا سکتے تھے، باقی چربی ان کے لیے ناجائز تھی۔ 2 بار لفظ بقرات کا استعمال سورہ یوسف کی آیت 43 اور 46 میں ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا، پھر ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو یوسف علیہ السلام کو پایا اور خوش ہو گئے اور مصر کو لے جا کر عزیز مصر کے ہاتھوں ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح رکھا، لیکن اس کی عورت نے یوسف علیہ السلام سے غلط کام کا ارادہ کیا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی، پھر آپ پر جھوٹے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، ان دونوں نے اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ ایک آدمی کے خواب کی تعبیر تھی کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور پرندے اس کو نوچ کر کھائیں گے، اور دوسرے آدمی کے خواب کی تعبیر تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرے گا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہری اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر درباریوں سے پوچھا تو وہ نہیں بتا پائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جن 2 لوگوں کو جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان میں سے ایک اس وقت بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا۔ اس نے جب یہ خواب سنا تو یوسف علیہ السلام یاد آ گئیں کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے خواب کو بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ بادشاہ کے خواب کے سلسلے میں ہی 2 مرتبہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجل، عین جیم زیر عج، لام 2 پیش لن، عجل، عجل، عین جیم زیر عج، لام 2 پیش لن، عجل، عجل، بچھڑا، عجل، بچھڑا، عجل، بچھڑا، گائے کا بچہ، عجل، بچھڑا، کاف، عجل، گائے کا بچہ، کاف، عجل، بچھڑا، کاف۔ قرآن میں عجل لفظ کا استعمال 10 بار ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 51، 54، 92 اور 93۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 153، سورہ اعراف میں آیت نمبر 148 اور 152، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 88، سورہ ہود میں آیت نمبر 69 اور سورہ زاریات میں آیت نمبر 26۔ سورہ ہود اور سورہ زاریات میں جو 2 مرتبہ بچھڑے کا ذکر ہے، اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ۔
حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھیں، لیکن حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئیں۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچھڑا لے آئیں۔ خوشخبری دینے والے فرشتے انسانی شکل میں تھے۔ سلام، دونوں طرف سے سلام و جواب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک موٹا بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئیں اور ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ پھر اس وقت ان لوگوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک لڑکے اسحاق علیہ السلام جو بعد میں نبی ہونے والے ہیں ان کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار بچھڑے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں 8 بار بچھڑے کا ذکر بنی اسرائیل کے متعلق آیا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ طور پہ شرعی احکام دینے کے لیے بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پہ چلے گئے۔ پھر اللہ نے 30 دن میں 10 دن ملا کر 40 دن موسیٰ علیہ السلام سے مکمل کروایا۔ اسی دوران سامری نام کا ایک شخص جو کہ منافق تھا، جو ظاہراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا لیکن دل میں شرک چھپائے ہوئے تھا، بنی اسرائیل سے زیور مانگا اور اپنے پاس رکھا ہوا زیور آگ میں گلا کر ایک بچھڑے کی شکل کی مورت تیار کر دیا اور بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس کی بات کو مان کر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور گمراہ ہو گئی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی بچھڑے کے معبود بنا لینے کا جو واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہوں پہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ض ضاد حمزہ زبر ض، نون 2 پیش نن، ض نن، ضاد حمزہ زبر ض، نون 2 پیش نن، ض نن، ض نن۔ بھیڑ، ض نن بھیڑ، ض نن بھیڑ، ض نون بھیڑ۔ شیپ، ض نون بھیڑ شیپ۔ معزن، میم عین زبر مع، زا 2 پیش زن، معزن، میم عین زبر مع، زا 2 پیش زن، معزن۔ معزن بکری، معزن بکری،
माजुन बकरी गोट, माजुन बकरी गोट, माजुन बकरी गोट। क़ुरआन में ज़अनुन और माजुन लफ्ज़ का इस्तेमाल एक एक बार हुआ है। सूरह अनाम आयत नंबर 143। अल्लाह ताला फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम समानियत अज़वाज मिनल ज़अनि इस्नैन व मिनल माज़ि इस्नैन क़ुल आज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। पैदा किए 8 नर मादा यानी भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को, या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों? तुम उसको किसी दलील से तो बताओ अगर सच्चे हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुश्रिकों की उस अक़ीदे को रद्द किया है कि तुम अपनी तरफ से किसी जानवर, किसी गाय या बकरी या किसी भी जानवर को हराम ना कहो, ना किसी मादे को ना किसी नर को, ना उनके पेट में जो पल रहा है उनको हराम करो। अगर तुम ऐसा कहते हो तो उसके लिए कोई दलील पेश करो। हराम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वह जिसको करेगा वो हराम है। इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है, इसीलिए ये बकरी और ये भेड़ इसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है। और इसका तज़किरा माजुन और ज़अनुन का एक एक बार इसी आयत में इसी निस्बत से हुआ है।